السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دشمن دل سے دل لگانا نہیں دشمن دل سے دل لگانا نہیں ان صحابہ کو ہرگز بھلانا ان صحابہ کو ہرگز بھلانا نہیں میرے رب نے کہا ہے قرآن میں میرے رب نے کہا ہے قرآن میں سر کسی جھکانا نہیں سر کسی اور در پہ جھکانا نہیں ان صحابہ کو ہرگز بھلانا نہیں محترم سامعین کرام اسٹیج پر جلوہ فروز قابل احترام علماء کرام اور ہمارے نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج اللہ کا فضل ہے کہ بتاریخ 23
جون سن 2024 کو ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے ہم مسلمان کہلائیں گے۔ تو جو کلمہ ہم مسلمان ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کلمے کے 2 سوال ہیں اور 2 جواب۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس کلمے میں 2 جواب چھپے ہیں، 2 سوال ہیں اور 2 جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم کس کی عبادت کریں، پہلا سوال ہم کس کی عبادت کریں، تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کس کے طریقے پر کریں، کس کے جیسی کریں، تو کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد کیا ہم نے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے یہ غور کرو کہ کیا ہم نے کبھی رسول کے طریقے کو اپنایا، کیا ہم نے کبھی نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے کو جانا، کیا ہم نے ان کے راستے پر بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا، کبھی ہم نے نہیں جانا۔ لیکن محترم سامعین کرام، یہ بھی جان لیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے میری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ سورہ کہف پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ لگے گا، لیکن اس 10 سے 15 منٹ کے اندر اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ایک نور عطا کرتا ہے، ایک نور، وہ نور چاہے تو روزی کے شکل میں ہو، وہ نور چاہے تو تمہارے جنت کے طلبگار کے حق کے ذریعے سے ہو، وہ نور چاہے تو تمہارے گھر میں خوشی کا ذریعہ بنے، اللہ ایک نور عطا کرتا ہے۔ اسی سورہ کہف میں آخر میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس جو شخص میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ اب نیک عمل اور اچھا عمل کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم 29 پارے کی سورۃ الملک کی پہلی لائن اور دوسری لائن کو دیکھیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ ذات، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہیت ہے، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے آج دنیاوی زندگی کے اندر، جیسا کہ فیض الشیخ نیاز احمد فیضی حفظہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ دنیاوی
بھائیوں کو تاکہ تم کو آزمائے اللہ تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھیجا ہے تاکہ میں آزماؤں ایوکم احسن عملا کون زیادہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ محترم سامعین کرام جہاں پر بھی عمل کہا جا رہا ہے اللہ عمل کو ڈھونڈ رہا ہے اور عمل کون زیادہ بہتر ہے اس کی دو کنڈیشن دو چیزیں ہیں۔ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ یہ کون سا عمل ہمیں رب سے ملاقات کروائے گا اور کون سا عمل ہمیں جنت دلائے گا یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے سن لو۔ ابن عیاض کہتے ہیں کہ عمل کی دو کنڈیشن ہے، پہلا عمل وہ جو ہم خالص اللہ کے لیے کریں، جو بھی نیکیاں کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسری چیز یہ دوسری کنڈیشن یہ وہ جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس میں دو کنڈیشن ہیں۔ اب آئیے ہم پھر لوٹتے ہیں سورۃ الکہف کی طرف۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے پاس ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور دوسری کنڈیشن یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ محترم سامعین کرام اور آج اس دنیا میں پانی کے اندر ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں، ہر جگہ ہر مقامات پر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر کم ہے لیکن غیر اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ محترم سامعین کرام ہم جس اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا وہ ہمیں جنت دلا سکتے ہیں؟ جس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور جو چیز یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو محترم سامعین کرام سن لو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جنت تو حرام ہے لیکن ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ اس دنیا فانی کے اندر اگر پوری گناہوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان گناہوں میں سے شرک کو الگ کر دیا جائے، غیر اللہ کو الگ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ جس کو شریک دیا جاتا ہے اس کو الگ کر دیا جائے، یعنی مشرکین کو الگ کر دیا جائے اور پورے گناہ کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ جان لیجئے اللہ پورے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، مشرکوں کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ توحید ہے، توحید اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑو۔ آپ غور کرو اللہ رب العالمین نے اس دائرے پانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا نزول فرمایا، بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس دائرے پانی کے اندر بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، لیکن ان نبیوں اور رسولوں کا پیغامات کیا تھا؟ ان نبیوں اور رسولوں کا پرچم کیا تھا؟ یہ کس لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھیجے گئے تھے؟ یہ آپ جان لیجئے سب کا اعلان، سب کا پرچم اور سب کی جتنی بھی تبلیغیں تھی یہ سب کی سب توحید پر تھی، یہ سب کی سب توحید پر تھی، سبھی اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ محترم سامعین کرام غور فرماؤ یہ شرک ایک اتنی بڑی بیماری ہے، ایک اتنی بڑی گناہ ہے، اس گناہ کے دلدل میں ہم کس طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ حکم دے رہا ہے کس کو؟ نبی کو، جبکہ نبی شرک نہیں کرتے، نعوذ باللہ، نبی سے شرک ثابت نہیں ہے، نبی شرک کر ہی نہیں سکتے،
گیا۔ محترم سامعین کرام غور فرماؤ، شرک ایسی بڑی بیماری ہے، اٹھاؤ قرآن کو، قرآن کے ایک ایک پیسے دیکھو، قرآن کے ایک ایک آیت کو پڑھو، اس میں تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر خطے پر، ہر آیت پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے ماننے والا نہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے قرآن ہمیں عبادت کرنی ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی، اور کس کے طریقے پر کرنی ہے؟ جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قرآن کو نزول فرما دیتا اور کہتا قرآن کو میں نے نازل کر دیا، اب تم سیکھ لو، پڑھ لو، قرآن میں دیا ہے نماز کو قائم کرو، ہم نماز کو کیسے کریں؟ قرآن میں دیا ہے حج کرو، ہم حج کیسے کریں گے؟ محترم سامعین کرام، اس لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ جاؤ اور تم جا کر کے طریقہ بتاؤ، میں قرآن نازل کرتا ہوں، تم طریقہ بتاؤ، تم سکھاؤ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کیے ہیں، لیکن انہوں نے حج کرتے گئے اور صحابہ کو بتاتے گئے، اے صحابہ میں جیسے جیسے کر رہا ہوں ویسے ویسے تم بھی کرو، میں منی کا طواف کر رہا ہوں، صفا مروہ تک چل رہا ہوں، تم بھی صفا مروہ تک چلو۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی، کس کے طریقے پر؟ عبادت ایسی عبادت جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں آج ہمارے دلوں کے اندر جو بھی شرک کی جیسی مظلوم بیماری ہے، اس شرک کو ہمیں دور کرنا ہے، اس شرک کو نکال پھینکنا ہے۔ اور آج یہ غور فرمائیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر چل گئے، اللہ نے قرآن میں کسی کا نام نہیں ذکر کیا، اللہ نے قرآن میں کسی کو نہیں کہا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، جس نے بھی شرک کیا، جس نے بھی شریک کیا، اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، کسی ایک کو نہیں کہا۔ اور ہم یہ جو سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص کر کے ہمارے خواتین حضرات ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس معاشرے کے اندر تباہی مچا کر کے رکھتی ہیں۔ خواتین حضرات اگر کہیں سے پتہ چلا تو کیا کہتے ہیں فلاں جگہ پہ گئی تو ان کو اولاد ہو گیا، فلاں جگہ پہ گئے تو ان کی منتیں پوری ہو گئی، فلاں جگہ پہ گئے تو ان کی خواہشات کا مظاہرہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام غور فرماؤ، دعائیں قبول اللہ کرتا ہے، دعائیں قبول اللہ کرتا ہے، چاہے تم اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور جو ہم جا کر کے منتیں طلب کرتے ہیں اور اپنی جگہوں پر، وہاں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن ان دعاؤں کے بدلے اللہ کیا لیتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں معلوم۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ اس کے ایمان کو لے لیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے اس کے ایمان کو لے لیا۔ اور جب اللہ نے ایمان کو لے لیا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین کرام غور سنیے گا، آخری بات میں بتاتا ہوں اور اپنی باتوں کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے اور ہمارے آخری مقرر جناب ارمان صاحب بھی تشریف فرما ہے۔